حامدا ومصليا اما بعد. معزز سامعین، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں اور بھی زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل کہیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منه، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک کوئی منظر ہی نہیں دیکھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور اس قدر کوہرام مچ گیا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کیا معاملہ ہے. جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے. میرے دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے، جب نمازی بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو. میری پشت پر جو لوگ بھی چلتے تھے ان میں تو مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھا. اب جب تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن اگر فاسق، فاجر، کافر بندہ، بے نمازی بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو. جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا. آپ جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں. اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح جھنجھوڑتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ اگے. وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا. اب یہ انسانوں پر منحصر ہے، اب یہ انسانوں پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا. قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا. انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوا کرتی ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. وہ مردہ سے 3 سوالات کرتے ہیں. نمبر 1، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا